فقراء پر خرچ کرنے کی فضائل، صدقات وغیرہ مال خرچ کرنے کے متعلق ہماری پلے لسٹ فضائل صدقات کو سرچ کیجیے۔ قرآن کریم کا مضمون اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک لوگ وہ ہے جو حق تعالی شانہ کی محبت میں کھانا مسکین اور یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کے واسطے کھانا کھلاتے ہیں، نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو روٹی کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور پانی پلائے کہ پیاس جاتی رہے، حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے کہ 700 سال اس کے جانے میں لگے۔ یہ کنز المال کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، عیال ہے، بس اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنمیوں کے سب پر ایک جنتی کا گزر ہوگا سے گزرے گا، تو ان میں سے ایک شخص اس کو آواز دے کر کہے گا کہ تو مجھے نہیں پہچانتی کیا؟ میں تو وہی ہوں جس نے تم پر پلا دیں احسان کیا تھا، پانی پلایا تھا تمہیں، پلا وقت میں وضو کا پانی دیا تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی جب صفیں لگ جائے گی نا، تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے کسی شخص پر پڑے گی اور اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ پلا احسان کیا تھا۔ اس پر وہ جنتی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس کا مجھ پر پلا احسان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو پہل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فقراء کی جان پہچان رکھو، ان کا زیادہ پوچھو اور ان کے اوپر احسانات کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے ان کے پاس؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو، تو بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فقیر سے قیامت کے دن ایسی معذرت کریں گے جیسے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کیا کرتا ہے، اور فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلے جا جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، وہ تیرا ہے۔ وہ اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ یہ لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو۔ جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو، یا میرے لیے کوئی گھونٹ پانی کا دیا ہو، یا میرے لیے کوئی نیا پرانا کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرو۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالی شانہ اس کو جنت کی بہترین کھانوں میں سے کھلائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، خیر اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہے جیسے تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، منادی کرائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیر اور مسکینوں کا اکرام کیا ہو؟ آج تم جنت میں اسی طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ
جنہوں نے بیمار، فقیر اور غریبوں کی عیادت کی ہو، آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے اعزاز و اکرام ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی صدقہ نہیں، کیونکہ وہ بر وقت کھلایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مغفرت کے واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بھوکوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ بات ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کیا جائے اور اس پر سے غم کو ہٹایا جائے، یا اس کا قرض ادا کیا جائے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک ارزقی ما استطعت۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اسماء خوب خرچ کیا کر اور شمار نہ کر، اگر تو ایسا کرے گی تو اللہ جل شانہ بھی تجھ پر شمار کر کے دے گا، اور محفوظ کر کے نہ رکھ، اگر ایسا کرو گی تو اللہ جل شانہ تجھ پر بھی محفوظ کر کے تم سے روک کر رکھے گا، یعنی کم عطا کرے گا۔ عطا کر دو جتنا بھی تم سے ہو سکے، خوب اپنے لیے نیکیاں کماؤ۔